ہم ویسے چھوٹے لیول پہ کرتے تھے، لیکن 2009 سے ہم نے اس کو بڑے لیول پہ کرنا شروع کیا، جس کو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کور کیا اور لوکل میڈیا نے بھی، لیکن کچھ یونین کی وجوہات کی وجہ سے، کچھ دھڑے بندیوں کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی گیدرنگ تھوڑی کم تھی۔ صرف ہم لوگ یہ جو آج کا دن مناتے ہیں، یہ صرف ان شہیدوں کے لیے نہیں مناتے جو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی مناتے ہیں جو اچانک سے کڈنیپ ہو گئے اور پھر بعد میں ان کی باڈیز مل گئی، یا پھر ایسا بھی ہے کہ جو ابھی تک غائب ہیں اور اپنے گھروں میں نہیں پہنچے۔ یہ دن ان لوگوں کو سب کو یاد کرنے کے لیے بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ اس دن کا انعقاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچھڑوں کو بھی یاد رکھیں، اور جو زندہ ہیں ان کو بھی یاد رکھیں، اور جو بے روزگار ہو گئے ہیں ان کو بھی یاد رکھیں، جو تل تل مر رہے ہیں، کیونکہ جو بے روزگار ہو جاتا ہے اس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میڈیا کے حالات آج کل بہت برے جا رہے ہیں، بے روزگاری بہت زیادہ ہے، ہر ادارے میں، ہر شعبے میں آپ کو نظر آئے گا کہ لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، اور ایک دو نہیں ڈھیروں لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، تو بہت سے لوگ بے روزگار بھی ہو جاتے ہیں۔ ان کی بھی آواز ہم آج کے دن بنتے ہیں، اور ان کی فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے ویلفیئر کا بھی ہم جو ہے وہ چلا رہے ہیں، تحریک چلا رہے ہیں، ان کی ویلفیئر کے لیے بھی کام کریں۔ میڈم، جو شہید ہو گئے ہیں یہ جرنلسٹ، ان کے لیے جو حکومت ہے اس نے ان کے جو ورثاء ان کے لیے حکومت ہمیشہ باتیں کرتی ہے، لیکن حکومت کبھی بھی کچھ نہیں کرتی۔ آج تک حکومت نے مجھے تو کچھ نہیں دیا، کیونکہ 2001 سے تو میں بھی ایک شہید کی بیوہ ہوں۔ میرے لیے تو کسی بھی حکومت نے یا کسی بھی آرگنائزیشن نے یا کسی بھی تنظیم نے کوئی آواز نہ اٹھائی ہے اور نہ سپورٹ کیا ہے، لیکن میں ان تمام شہیدوں کی آواز بن کے اپنے ایک تحریک کے ساتھ چل رہی ہوں، جس کا نام ہے JOJ جرنی آف جرنلزم، یعنی صحافت کا سفر۔ میڈم، دنیا جدید ہو گئی ہے، جدید حالات آ گئے ہیں جرنلزم میں، اس کے باوجود بھی جو ہے ہمارے ملک میں جو ہے یہ جو ہے صحافیوں کے لیے یہ جو ہے بہت مشکل ہو گیا ہے کام کرنا، اور جو ہے ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس دفعہ بھی ہمارے شہیدوں کی تعداد کسی سے کم نہیں ہے۔ 7 ہمارے شہید جو ہیں وہ ابھی تک 7 ہمارے صحافی جو ابھی تک شہید ہو چکے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں صرف 4 ایسی قومیں ہیں جس میں سیریا، افغانستان، پاکستان اور میکسیکو، جس میں صحافیوں کی شہادت کی تعداد بہت زیادہ ہے بنسبت دوسرے ممالک میں، کیونکہ اب آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی بہت فاسٹ ہو گئی ہے، ایڈوانس ہو گئی ہے، اس کے باوجود ہمارے جو جرنلسٹ ہیں وہ کیوں شہید ہوتے ہیں، تو اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ ان کو نان اسٹیٹ ایکٹر اور اسٹیٹ ایکٹر دونوں ہی مل کے، یہاں ظاہری بات ہے آپ جہاں پہ آواز اٹھائیں گے وہاں پہ آپ کی آواز دبانے والے بھی ہزاروں ہوں گے، تو اس لیے ہم اپنی رائے کا آزادانہ اظہار بھی نہیں کر سکتے، تو صحافی وہاں پہ بھی بیچارہ مار کھاتا ہے، نہیں تو اپنی جان سے ہی چلا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے حکومت نے کوئی اقدامات نہیں کیے، اور نہ ہی حکومت کوئی اقدامات کر رہی ہے۔ ہم نے ایک امیونٹی انہوں نے کہہ دیا، جی امیونٹی ہم دیتے ہیں صحافیوں کو۔ کیا امیونٹی دیتے ہیں؟ کوئی امیونٹی نہیں ملتی صحافیوں کو کہیں پہ بھی، اور جہاں تک میرا تعلق ہے مجھے نہیں لگتا کہ کبھی کسی گورنمنٹ سے مجھے کوئی سپورٹ ملی ہو، یا میرے بچوں کو کوئی سپورٹ ملی ہو، یا ایسے بے روزگاروں کو کوئی سپورٹ ملی ہو جو اپنے روزگار سے جب ان کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے تو ان کے گھر کے چولہے بھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ان کے بچے، ان کی بیویاں، ان کی فیملیز، ان کے پیرنٹس سبھی جو ہے وہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ ابھی مجھے بھی بتا دیا کہ ہم تو 2 مہینے بعد گھر پہنچا ویسے اچھا کیا آپ نے فالو کرتے ہوئے۔ میڈم، جو آج کے دور میں اور مارشل لا کے دور میں جو صحافت تھی اس میں کیا فرق ہے؟ آج بھی جو جمہوریت تو ہے ملک میں، مگر صحافیوں کے لیے جو ہے وہ ماحول ویسا ہی ہے جیسے مارشل لا کے دور میں۔ دیکھیں، پہلے اور آج میں اب کہا جاتا یہی ہے کہ جو صحافت ہے وہ آزاد ہے، لیکن بیسکلی آئی تھنک کہ یہ آزاد نہیں ہے۔ کچھ مخصوص لوگ ہیں جو صحافت کے نام پہ کر رہے ہیں، کیا نام ہے کہ صحافی، لیکن آزاد نہیں ہے۔
अच्छा, ये तो कहा जाता है कि मीडिया आज़ाद है, क्या वाकई आज़ाद है? सहाफ़ी जो वर्कर हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन इन दिनों में तो काफ़ी प्रॉब्लम्स है। और जो हमारे जो लोग हैं उनको निकाला जा रहा है और बिला वजह निकाला जा रहा है, जिनकी इतनी साल की जॉब्स हैं, तो उनको बगैर किसी वजह के ये छोटी छोटी रीजंस बना के उनको निकाला जा रहा है और उनको अपनी नौकरी से बर्तरफ किया जाता है और उनकी जगह नए लोगों को लाया जा रहा है, और जो कि उनसे कम सैलरी पे आने को तैयार है। तो ये चीज़ें गलत हो रही हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो ये शहीद हो गए हैं सहाफ़ी या माजूर हो गए हैं, उनके लिए हुकूमत या सहाफ़ी तंजीमों की तरफ से कोई लेबर के लिए कोई नहीं, ऐसा कुछ भी बरसाती नहीं कोई है। फंड? नहीं, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैमरा मैन भी हमारे चेहरों पे सीखी है। सहाफ़त भी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लेकिन कमाल ये मसाइल जो है सहाफ़ी जो काम करते हैं मीडिया में, उनके जो वर्षा है उनका जो मसला कैसे हल होगा, उनकी कैसे मदद की जाए, और इन ये गवर्नमेंट को चाहिए कि जो उनके पीछे वर्षा है उनको बाकायदा तौर पे उनकी कफालत की जाए, या उनको कोई वजीफ़ा लगाया जाए, या उनके बच्चों की तालीम को फ्री किया जाए, या उनको जो मेडिकल है वो उसकी सहूलतें फ्री में दी जाए। इस तरह से बहुत कुछ उनके घर या कुछ इस तरह से उनको करना चाहिए। मैडम, आज के दौर में जो मीडिया में वर्कर काम कर रहे हैं, जो सीनियर जिनको बरसों हो गए इदारों में काम करने, उनको जो है बेरोज़गार किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो है मीडिया पे पाबंदियाँ आयद हो गई हैं। उन हालात में इस मुल्क में सहाफ़ी कैसे काम करें, और जो शहीद हो गए हैं मीडिया के दोस्त, उनके वर्षा के लिए क्या करना चाहिए हुकूमत को और सहाफ़ी तंजीमों को? देखिए, आज 19 नवंबर का दिन जो है वो शोहदा की याद में मनाया जाता है, और इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान दुनिया के ख़तर तरीन उन ममालिक में है जहाँ पे सहाफ़ियों की ज़िंदगियों को ख़तरा लाहक होता है। उसमें पाकिस्तान भी है, अफ़गानिस्तान भी है, और मेक्सिको भी है, सीरिया भी आता है। और पाकिस्तान में भी अगर देखा जाए तो इतने अरसे में कितने सहाफ़ी हैं जिनको मार दिया गया, और इस तरह से सहाफ़ियों के लिए कितने वार जोन एरियाज़ हैं जहाँ पर उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा होता है। ये जहाँ पर इदारों की ज़िम्मेदारी होती है, वहाँ पर हमारी रियासत की भी ज़िम्मेदारी होती है कि उन सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो है उन्हें तहफ़्फ़ुज़, भरपूर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। लेकिन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के हवाले से अभी तक हमारी हुकूमत ने उस तरह से काम नहीं किया जिस तरह होना चाहिए, और ना ही इदारे में इस तरह से कोई SOPs बनाए जाते हैं कि जब आप जॉब करते हैं और उस वक्त आपको बताया जाए कि अगर आपकी ज़िंदगी को ख़तरा हो तो आपके बाद आपकी जो फैमिली है वो किस तरह से रहेगी, या फैमिली जो है वो किस तरह से सर्वाइव करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, और ये काम यूनियन का भी बनता है, ये काम प्रेस क्लब का भी बनता है, और ये काम इनफरादी तौर पे अगर देखा जाए तो हर एक की ज़िम्मेदारी भी बनती है कि हमें एक दूसरे का जो है वो ख्याल भी रखना है। और जहाँ तक ये अभी बदकिस्मती से देखा जाए, एक तो वो जो शहीद हो चुके हैं, जो अपनी ज़िंदगी जी के जा भी चुके हैं, और शहीद के हवाले से कहा जाता है कि शहीद जो है उसको तो हम कह भी नहीं सकते कि उसको मौत आई है, और वो सुरखरू होके जा चुकी है। लेकिन जो ज़िंदा हैं, जो सहाफ़ी हैं, इस वक्त हमने देखा कि एक भरपूर जो है लहर आई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, और चैनल्स की बहुतात थी, और 100 के करीब चैनल चल रहे थे, और एकदम से वो जो अखबारात थे उनकी जगह चैनल्स ने ली, और अब वो चैनल जो हैं वो बंद हो चुके हैं, और अब उसकी जगह हमने देखा आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया लेता जाता है। और सोशल मीडिया में हर एक बंदा इस वक्त मीडिया अपना चैनल बना चुका है, अपना यूट्यूब चैनल बना चुका है। तो उसमें ज़रूरत इस बात की है कि इस वक्त जो सहाफ़ी हैं उनको सिर्फ ये नहीं देखना कि जो उनकी पहले की जो स्किल्स हैं, जो उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, उसके साथ साथ उन्हें न्यू टेक्नोलॉजीज़ को भी अपनाना है, उसको भी उन्होंने अडॉप्ट करना है, ताकि वो जब उससे लैस होंगे तो वो कहीं पे इस तरह से मार नहीं खा सकते। मिसाल के तौर पर अगर किसी को अखबार में काम आता है और उसको टाइपिंग करना नहीं आती है, वो कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो वो इस वक्त तो इदारों में इस तरह से काम नहीं चल सकता कि आप रिपोर्टर को अलहदा बिठाएं, कॉपी एडिटर अलहदा हो, और फिर टाइपिस्ट जो है उसको अलहदा से बिठाया जाए। तो अब ये जो चीज़ें हैं, जो ट्रेंड्स हैं, वो तकाज़े हैं, वो तब्दील होते जा रहे हैं। तो उसी तरीके से अब इन चीज़ों को ज़रूरी है कि अब सोशल मीडिया, नई टेक्नोलॉजी जो है उसके हवाले से ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, और ये ट्रेनिंग्स की ज़िम्मेदारी सहाफ़ियों की ख़ुद की बनती है कि वो उसको सीखें भी सही, और उसके अलावा मुख्तलिफ़ इदारों की भी बनती है कि उनकी इस तरह की ट्रेनिंग्स हों। और थोड़ा सा हमें ये भी देखना होगा कि जो मुख्तलिफ़ मालकान हैं, जो इश्तिहारात की मद में करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं,
وہ اپنے امپلائیز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. وہ جو امپلائیز جو ان کے پاس 20 سال 30 سال 40 سال سے کام کر رہے ہیں وہ ان کو ایک ہی منٹ ایک ہی لمحے میں نکال دیتے ہیں. پہلے تو یہ ہم سنتے تھے کہ جو بھی ایک امپلائی ہے صحافی ہے اس کو خوف ہوتا ہے کہ رات کو میں گیا ہوں صبح آؤں تو شاید ہو سکتا ہے کہ مجھے وہاں پر گیٹ پر منع کر دیا جائے اور کہا جائے کہ آپ نے اندر نہیں آنا. لیکن اب تو پوری کے پورے وہاں پہ ڈیسک خالی کر دیے گئے ہیں, پورے کے پورے اخبارات بند کر دیے گئے ہیں, پورے کے پورے ایڈیشن بند کر دیے گئے ہیں. تو اس طرح سے تو جو میڈیا ہے وہ میرے خیال میں اس طرح کی تو صورتحال نہیں چلنی. تو ہمارے صحافیوں کو اس وقت جدید ٹیکنالوجی کو اپنانا ہوگا, آگے جانا ہوگا, سیکھنا ہوگا. بہت سارے ٹرینڈز اور تقاضے بھی بدل رہے ہیں اور ہمارے جو مختلف یونینز ہیں ان کو بھی اپنا بھرپور رول ادا کرنا ہوگا. لیکن ہمارے ہاں دھڑے بازی ہو رہی ہے اور ایسی پالیٹکس ہو رہی ہے کہ ہم لوگ یہ قطعاً نہیں دیکھ رہے, ہر بندہ اپنا انفرادی طور پر اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے. تو اس فائدے میں ہم لوگ پھر کہاں کھڑے ہیں؟ کل کو ہم لوگ بھی اکیلے اور کمزور رہ جائیں گے. تو اسی لیے یہ سب چیزیں ہماری حکومت کی بھی دیکھنے کی, ہماری ریاست کو بھی دیکھنے کی, ہمارے تمام اداروں کو بھی, اور انفرادی طور پر بھی ہمیں وہ اخلاق جو ہمارے مذہب نے دیا ہے ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا. ہم نے اسی کو آگے لے کے چلنا ہے اور ایک دوسرے کے لیے کام آنا ہے. تو شہیدوں کے آج کے دن پہ میں یہی کہوں گی کہ ہم بہت مشکل جاب کرتے ہیں. صحافی جو ہے وہ اپنا پسینہ, اپنا خون, اپنا وقت, اپنی توانائی دیتا ہے, اپنی طاقت قوت لگاتا ہے. تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو کم از کم زندگی کا تحفظ, کم از کم ان کی مال کا تحفظ, کم از کم انہیں یہ ہو کہ ان کی جاب کی سیکیورٹی ضرور ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے. نہ کہ یہ کہ ان کے کئی دنوں تک ان کے بچے بھوکے بلکتے رہ جاتے ہیں, ان کے چولہے نہیں جلتے, ان کو اسکولوں سے اٹھا لیا جاتا ہے, ان پہ کتنے قرضے چڑھ جاتے ہیں. اور صحافت جو ہے وہ جس طرح سے ہوتی جا رہی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ صحافت جو ہے وہ بالکل جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بانجھ ہونا, تو اس طرف آگے بڑھ رہی ہے. اور اس پہ تمام لیڈرز کو بھی سوچنا ہوگا, تمام ہماری کمیونٹی کو بھی سوچنا ہوگا, اور اس میں جو صحافی ہیں ہمارے ان سب کا فرض بنتا ہے. صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف لیڈرز کو یا جو منتخب نمائندے جو چنے انہوں نے صرف اس کو وہ کرے. ان کو چاہیے کہ خود بھی سر اٹھائیں, خود بھی وہ دیکھیں, خود بھی وہ اس پہ بات کریں, بولیں. یہ ہم سب کا حق ہے اور ہمیں یہ حق اپنا استعمال کرنا ہے. تھینک یو.